ڈاکٹر صاحب جب سے آج سے وزیر اعظم صاحب نے آج خطاب کیا اور یہ کہا کہ 2.5 سال کے بعد اب ہمیں پرفارمنس کرنی ہے، پرفارمنس کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو بڑی ایک طرح سے تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کیا 2.5 سال کے بعد اب یہ محسوس ہوا ہے کہ پرفارمنس کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ 2.5 سال جو گزر گئے اسے کیا حکومت کی انکمپیٹنسی کہا جائے، نااہلی کہا جائے، نہ تجربہ کاری کہا جائے؟ ان 2.5 سالوں کا حساب کون دے گا؟ وہ جو 5 سالوں کے ٹارگٹ حکومت نے سیٹ کیے تھے، اگر وہ 2.5 سال میں پورے نہیں ہوئے تو مزید جو 2.5 سال ہیں وہ اس میں 5 سالوں کے ٹارگٹ کیسے پورے کریں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے شازیہ، اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان میں وہ کلچر دے رہے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں۔ یہ آپ نے پہلے تو کسی پرائم منسٹر کے منہ سے یہ بات نہیں سنی ہوگی، نہ نواز شریف صاحب نے کبھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہوگی، نہ پہلے سال کے بعد، نہ دوسرے، نہ تیسرے، نہ چوتھے۔ ہاں 5ویں سال میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا، اور پھر یہ اشارے کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے کام نہیں کرنے دیا، ہم بڑا کام کرنا چاہتے تھے۔ یہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جو کنٹینیوسلی اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے 2.5 سال میں کام نہیں کیا، تو کیا جو معیشت نون لیگ نے پورا زور لگا کے 25 ارب کی ایکسپورٹ کو 20 ارب پہ لے کے گئے، اور ہم نے پہلے 2 سالوں میں اس ایکسپورٹ کو یہ انہوں نے 5 ارب کم کی، 25 سے 20 ارب کی، اور ہم نے اس کو پہلے 2 سالوں میں پازیٹیو کر دیا آ کے، تو یہ کام نہیں ہوا؟ کیا اگر ہم دیکھیں تو جو ہم نے 20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ آج $500 ملین کا تقریباً سرپلس ہے، کیا وہ کام نہیں ہوا؟ جو 37 ارب کا تجارتی خسارہ تھا وہ کم کر کے کیا کام نہیں ہوا؟ اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ دنیا میں دوسرے نمبر پر تیز ترین اور ایشیا میں پہلے نمبر پر تیز ترین ترقی کرنے والی مارکیٹ بنی، انویسٹر کا انٹرسٹ بنا، آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کئی فولڈ پہلے سے زیادہ اضافہ ہوئی۔ آج آپ کے ہاں آپ گاڑیوں کی بات کریں، آپ موٹر سائیکلز کی گاڑیاں 10% زیادہ بک رہی ہیں، موٹر سائیکل 12% زیادہ بک رہے ہیں، سیمنٹ 25% زیادہ بک رہا ہے، کھاد 18% زیادہ بک رہی، پیپر 6% پیپر 9% بک رہا ہے، کیمیکل 6% بک رہا ہے۔ یہ کیا ترقی نہیں ہو رہی؟ کام نہیں ہو رہا؟ پرائم منسٹر اس سے بھی آگے کام چاہتے ہیں، وہ اس سے بھی بہتر پرفارمنس چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری تیاری نہیں تھی، پھر کہیں گے یہ بات، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں، انہوں نے کہا ہمیں تو ہم جب حکومت سے باہر بیٹھ کے جو چیزیں جس طریقے سے دیکھ رہے تھے، جب ہم حکومت میں آئے تو وہ تو سب کچھ مختلف تھا، ہمیں تو اپنی ٹیم اس طریقے سے بنانے کا وقت ہی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے امریکی سسٹم کی جو ہے نا وہ مثال دی، جو بائیڈن کی مثال دی کہ ان کو ٹیم بنانے کے لیے 2 مہینے گئے گے، وہ تو اپنی ٹیم بنا رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انہیں ان کی تیاری نہیں تھی، آپ لوگوں کی تیاری نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب منشور بنائے جاتے ہیں، جب پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو وہ کیسے بغیر پلاننگ کے بن جاتی ہیں؟ کیسے بنتی ہیں وہ چیزیں؟ دیکھیے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے پھر وہی سوال ریپیٹ کیا ہے، آف کورس ڈفرنٹ پیرائے میں، اس میں آپ ایک چیز مس کر رہی ہیں کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ تیاری نہیں تھی، اگر پرائم منسٹر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، تو وہ جو دوسرے للو آتے تھے ان کا سوچے ان کا کیا ہوتا ہوگا؟ جب یہ اتنا زیادہ ہارڈ ورک کرنے والا، ان سے کئی فولڈ زیادہ بہتر تعلیم یافتہ ان پرائم منسٹر سے ایک پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وقت لگا، مجھے چیزیں، تو کیوں کمپیریزن کرتے ہیں؟ آپ لوگ اپنے وقت کا جواب دیں۔ نہیں، اس لیے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جب آپ سوال کرتی ہیں تو کمپیریزن میں ہی آپ پرفارمنس کو سوال کریں گی نا۔ اگر آپ کمپیریزن نہ کریں تو آپ تو ہم سے سوال ہی نہیں کریں گی، آپ تو صرف شاباش دیں گی ہمیں۔ میں نے کوئی کمپیریزن کر کے آپ سے سوال نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا کہ نون لیگ نے یہ کیا تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا۔ پھر تو سوال بنتا نہیں ہے، پھر تو سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پھر تو سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ آپ بھگت چکے ہیں، جس طرح کی حکومتیں آپ بھگت چکے ہیں، اس سے تو یہ حکومت ہر لحاظ سے 10, 15, 20% زیادہ پرفارم کر رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ گیون انوائرمنٹ جو کسی کو ملا اس کے اندر اس نے کیسے پرفارم کیا، گیون انوائرمنٹ کے اندر جو ریسورسز تھے اس کے ساتھ کیسے پرفارم کیا۔ آپ کی جو ٹیم ہے اور سٹیون سیکر کی ٹیم، یہ فرق ہے، آپ کا چینل اور ان کا چینل فرق ہے۔ آپ کا جو ہم انالیسس کریں گے وہ آپ کے گیون ریسورسز، آپ
کی گیون جو ریچ ہے, فریکوینسی ہے, اس کے اوپر ہم کریں گے. تو ہر ایک کا احتساب جو ہے وہ جو بائیڈن کا کرنا ہے, تو ان کے نیچے امریکہ کی پوری مشینری ہے, پرائم منسٹر عمران خان کے نیچے وہ پاکستان کی مشینری ہے جس کو زرداری نواز شریف لوٹ کے گئے تھے. 25 ارب کی ایکسپورٹ 20 ارب کر کے گئے تھے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب کر کے گئے تھے. جو آپ کا تجارتی خسارہ 37 ارب کر کے گئے تھے. 6 ہفتے کے آپ کے پاس پیسے تھے. تو آپ نے موازنہ یہاں سے کرنا ہے. میں اب یہ موازنہ نوکریوں کا اور گھروں کا موازنہ میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے نہیں کر رہی. میں سوال وہ پوچھ رہی ہوں جو پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار میں آنے سے پہلے اس عوام سے کچھ وعدے کیے تھے. میں وہ سوال پوچھ رہی ہوں, میں کمپیریزن میں نہیں جا رہی. عوام نے آپ سے وہ پوچھنا ہے جو آپ نے ان کو کہا تھا, جو آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ 2.5 سالوں میں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر نہیں ہو سکے. آئندہ آنے والے 2.5 سالوں میں یہ ٹارگٹ حکومت کیسے پورا کرے گی؟ اب آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو آپ اپنے سوال پہ دوبارہ سے جب غور کریں گی تو آپ کو خود یہ اندازہ ہوگا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ایک حکومت 5 سال کی ٹرم پہ آئی, آپ انہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 2.5 سال میں یہ نہیں کیا. تو پہلے تو جس میرا مطلب شروعات ہی نہیں ہوئی نا, کس کو 1 کروڑ نوکریاں ملی. میرا مطلب ہے کہ کچھ بھی آدھا بھی نہیں ہوا. سن لیجئے, میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اصل میں ہمارا پرابلم یہ کہ ہم سارے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں نا. آپ کے جو 12-14 ٹاپ کے پروگرام سے بتائیے کس نے لاسٹ ٹائم ہائر ایجوکیشن پہ جا کے گراؤنڈ میں کوئی تحقیقاتی رپورٹ کی, کس نے انڈسٹریل سیکٹر میں جا کے تحقیقاتی رپورٹ کی, کس نے ایگریکلچر میں جا کے کوئی تحقیقاتی رپورٹ کے اوپر کی, کس نے ویمن پرابلمس کے اوپر جا کے تحقیقاتی رپورٹ کی, کس نے لیبر ایشوز کے اوپر جا کے کوئی تحقیقاتی رپورٹ کی, کس نے پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن پہ جا کے کوئی تحقیقاتی. اگر آپ دیکھی ہوتی, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں پورے سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی معلومات ہوتی ہے. ابھی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ کے ہاں اس ٹائم 70 ملین جو اسکوائر فٹ ہے اس کے منصوبے جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کو یا اپروو ہو چکے ہیں یا وہ پائپ لائن میں جن کی کنسٹرکشن شروع ہونی ہے. 10,000 اسکوائر فٹ کے اوپر 33 نوکریاں آتی ہیں. یہ دنیا کی پروون ریسرچ ہے. 10 اس کے اندر اسکلڈ نوکریاں ہوتی ہیں اور 23 انسکلڈ ہوتی ہیں. یہ 70 ملین کو دیکھیں تو صرف پنجاب کے اندر تقریباً 4 سے 5 لاکھ نوکریاں صرف ڈائریکٹ کنسٹرکشن کی سائٹ پہ ہوں گی. پھر پیچھے سریا بنتا ہے, سیمنٹ بنتا ہے, ٹائل بنتی ہے, دیواریں, اس کی جو دروازے بنتے ہیں, کھڑکیاں بنتی ہیں, ان کی ہکس, نابز, وہ سب ان کی بھی آپ امپلائمنٹ کو کئی فولڈ. تو یہ کچھ 25-30 لاکھ یا 20 لاکھ امپلائمنٹ تو آپ کو ایک بڑا لارجر, یہ جو لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر انوالو ہے ہاؤسنگ کے پیچھے, کنسٹرکشن کے پیچھے, سیمنٹ انڈسٹری, آپ کا سریا کی انڈسٹری, اس کے اندر آپ کی ہوں گی. اسی طرح آپ نے فیصل آباد میں دیکھا کہ جہاں 50,000 لوم بند ہو گئی تھی اور وہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھی, وہ 50 بھی ریوائیو ہوئی اور اب نئی 30,000 لوم بھی آ رہی ہے. تو اگر آپ صرف 30,000 اور 80,000 لوم کو دیکھیں اور ان کے اوپر امپلائمنٹ دیکھیں, پر لوم پہ 5 بندے لگائیں, تو آپ دیکھیں کتنے لاکھ یہاں سے فولڈ. پھر ایکسپورٹ سیکٹر آپ کا چل گیا ہے, آپ کے 120-130% پہ ان کے پاس آرڈرز ہیں. اب میری بھی سن لینا, آپ نے کہا آپ نے اس پہ تحقیق کی, بالکل کی. جب بھی زراعت پر بات کریں آپ کا کسان ناراض ہوتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو سوال اٹھتے ہیں آپ کی BRT پر, جس کو دھکا لگائیں تبھی وہ سٹارٹ ہوتی ہے, کبھی جل جاتی ہے, کبھی چلتے چلتے رک جاتی ہے. تو بات وہ کریں جس کا آپ کے پاس بھی کوئی جواب ہو. صرف یہ نہیں کہ اگر اینکر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس کے جواب میں آپ وہ سوال کر دیں جس کا آپ لوگوں کے پاس بھی جواب نہ ہو. نہیں, میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے, آپ نے ابھی ایگریکلچر کی بات کی, تو شازیہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے پچھلے 20 سال میں تو جتنا کسان کے لیے بہتر انوائرمنٹ, میں نے دوبارہ کہا کہ مجھے پتا ہے میرے دوست, آپ بھی دوست ہیں, آپ لوگ غصہ کر جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے واقعی, میں کیونکہ گاؤں کا رہنے والا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں حکومت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں صرف, اگر آپ نے واقعی گراؤنڈ پہ, میں بلکہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ 2-4-5 گاؤں میں جا کے, کیونکہ آپ شہر کی آواز ہمیشہ سناتے ہیں, گاؤں کی آواز بھی سنائیں. 2-4-5 گاؤں میں بیٹھ کے, وہاں پر کسی تھڑے پہ بیٹھ کے, کسی چوک میں بیٹھ کے وہاں پہ پروگرام کریں, کسان کے آپ کو مسئلے وہاں پر اصل سمجھ آئیں گے. یہ پچھلے سال اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو شوگر ملز ہیں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں شوگر ملز ٹائم پہ چلی تھی؟
کبھی مجھے پچھلے 20 سال میں ایک دفعہ کا بتا دیجئے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, اس دفعہ چلی. کبھی ملز نے جو کسان تھے انہیں بینک اکاؤنٹس کے تھرو پیسے دیے تھے پاکستان کی ہسٹری میں؟ نہیں دیے, پہلی دفعہ دیے ہیں. پچھلی دفعہ جو شوگر سیزن ختم ہوا, آپ مجھے بتا دیجئے کہ ودن 60 days تمام کسانوں کے, جب میں تمام کہہ رہا ہوں تو 95% کسانوں کے سارے پیسے پے ہو گئے کہ نہیں؟ کیا یہ پاکستان میں ہسٹری میں پہلے ہوا؟ آپ ایک طرف کہتی ہیں گندم مہنگی ہو گئی ہے, تو گندم مہنگی کسان کو ہی اس کے پیسے ملنے ہیں نا, مجھے اور آپ کو تو نہیں ملنے. آپ کی گندم پراپر قیمت ملی, آلو پراپر قیمت ملی, کسان خوش نہیں ہے جو سپورٹ پرائس آپ لوگ دے رہے ہیں, کسان خوش نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کسان خوش ہے؟ کسان خوش نہیں ہے. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں, بالکل کسان خوش ہے, لیکن کسان کے لیے ہمیں اور کرنا ہے. اس ملک نے کسان کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا پچھلے 40-50 سال میں, لیکن یہ بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ کسان خوش نہیں ہے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. میں یا تو آپ کوئی سامنے میرے اعداد و شمار رکھیں, کوئی ریسرچ رکھیں, کوئی کمپیریزن رکھیں پچھلی گورنمنٹ کا اور اس گورنمنٹ کا کہ کسان کی کیا ڈیمانڈ تھی اور حکومت نے کیا رکھی, آپ مجھے بتا دیں. کسان کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا؟ آپ یہ دیکھ لیجیے. جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے کسی بھی چیز کو سوچنا ہوتا ہے تو آپ نے تمام سیکٹرز اور تمام فیکٹرز کو سامنے رکھ کے یہ ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے. اب بالکل کسان کا رائٹ ہے کہ وہ, آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کیا ہے. اب اگر فار ایگزامپل انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت کم ہے اور آپ یہاں بہت زیادہ رکھ دیں گے تو پھر بھی وہ پوری کی پوری صنعت کا استحصال ہوگا ان لانگ رن. یہ جو اکانومی ہے نا, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ پوری دنیا میں چل رہی ہے. تو یہ فیصلے بھی یہاں پر ہوئے کہ کہا گیا گندم بہت زیادہ ہے تو آپ ایکسپورٹ کر دیں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہاں تو بحران پیدا ہو رہا ہے, پھر آپ امپورٹ کر دیں. یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں یہی آپ کو بتانے کی شازیہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو 70 سال میں آپ نے سسٹم ڈیولپ نہیں کیے, اور جب ہم سارے آپ میں ہم سب کمفرٹیبلی ان چوروں کو پچھلے 40 سال یہ نہیں پوچھتے رہے جنہوں نے یہ تمام کے تمام انسٹیٹیوشنز بنانے تھے, سسٹمز بنانے تھے, سٹرکچرز بنانے تھے. اب ایک نئی گورنمنٹ آئی, آپ انہیں کہتے ہیں جو 70 میں خراب ہوا وہ 2 میں ٹھیک کر کے دو. یہ ناممکن ہے, یہ ہو نہیں سکتا ہے. اس کے اوپر آپ بیشنگ کر سکتے ہیں, آپ اٹیک کر سکتے ہیں, بٹ یہ ریالٹی نہیں ہے, یہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. مجھے بتائیے 18ویں ترمیم کر دی گئی. 18ویں ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ ایگریکلچر سارے صوبوں کو دے دی گئی. اب آپ کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ آپ نے سینٹر کو دے دی. سینٹر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں فوڈ سیکیورٹی کے لیے. 18ویں ترمیم کے بعد فنڈز اور تمام طاقت صوبوں کو دے دی. اب صوبے اپنے اپنے اعداد و شمار بتاتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے, اور اس کے بعد نزلہ سارا فیڈرل پہ گر جاتا ہے. جو سندھ ہے اس نے پچھلے سال کوئی گندم پروکیور نہیں کی, اس سال اس نے 12 لاکھ میٹرک ٹن کی ہے. پنجاب نے 43 لاکھ میٹرک ٹن کی ہے. کے پی نے پچھلے سال بھی کم کی, اس دفعہ بھی کم کی. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ایگریکلچر تھی 18ویں ترمیم کی زد میں خراب نہیں ہونی چاہیے. کس نے اس کے اوپر پروگرام کیا ایک سیر حاصل, کس نے نشاندہی کی, کس نے گلے میں رسا ڈالا جنہوں نے 18ویں ترمیم میں اس سارے کو سوچے سمجھے بغیر ہمیں اس چیز میں دھکیل دیا. یہی حال گیس سیکٹر کا ہے. کیا گیس کی پہلی دفعہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ جب ہم سوال کرتے ہیں کیا ہر سال نہیں ہوتی, اور جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ہماری ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, زیادہ گھروں کی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نئے گھر نہیں بن رہے, دوسری طرف آپ دیکھیں تو گیس کی جو ڈیمانڈ ہے میٹرز کی, دوسری طرف اٹیک ہوتا ہے آپ نئے میٹر نہیں لگا کے دے رہے. اتنے لاکھ لوگ ہیں ان کی میٹروں کی اپلیکیشن ہے, تو نئے گھر بن رہے ہیں تو ان کی اپلیکیشنز ہے نا. تو جب آپ کا انفراسٹرکچر وہی پور ہے 40 سال میں ڈیولپ نہیں ہوا, اور اب آپ اس حکومت سے کہتے ہیں 2 سال میں سب ٹھیک کر دیں, یہ اگر غصہ نکالنا ہے اس حکومت پہ تو بالکل ٹھیک ہے, جائز طریقہ ہے. لیکن اگر آپ غصہ تو پرائم منسٹر صاحب نکالتے ہیں, 70 سال کا پڑا ہوا وزیر اعظم صاحب کا غصہ نظر آتا ہے جب آئے روز وہ اپنے وزراء کو تبدیل کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں اب وقت آ گیا پرفارمنس دکھانے کا, اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں, یا ہم سیکھ رہے ہیں. ہمیں غصہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا کام ہے صرف سوال پوچھنا, آپ لوگوں کا کام ہے جواب دینا.